اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ الحمدللہ آج ہمارے تلاوت کے 10 پارے ختم ہوئے ہیں۔ دیکھیے رمضان شروع ہوا اور کس قدر تیزی سے ایام گزر رہے ہیں، اور یہ مہینہ آتا ہی ہے عبادتوں میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، کہ قرآن کا ایک ثلث ہم نے سنا ہے یا تلاوت سنی ہے یا پڑھی گئی ہے۔ کل سورہ انفال میں ایک آیت کی تلاوت ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، کہ قرآن نے خود کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا، ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی واضح ایک دلیل کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ کہ پچھلے قوموں میں ہوتا یہ ہے کہ نافرمانیاں اگر حد سے بڑھ جاتی تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عذاب کے لپیٹ میں مبتلا کر دیتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا لشکر ہے، اور قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، اس طرح کی قوم لوط ہے۔ کئی ساری قومیں جو طاقت میں اور دبدبے میں اور قوت میں ہم سے زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان قوموں کو صفِ ہستی میں ختم کرنے کے لیے کیا بھی مشکل نہیں، آسانی کے ساتھ چیزیں ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، یعنی پوری امت مسلمہ بیک وقت اللہ تعالیٰ صفِ ہستی سے ختم نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے اگرچہ کہ امت مسلمہ بیکورڈ سے بیکورڈ ہوتے جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے کر پوچھ رہا ہے کوئی ہے آگے بڑھنے والا، نیکیاں طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا؟ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں کہہ دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس قوم کو جب تک کہ آپ اس میں ہیں۔ اب تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو عذاب نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیسا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک عظیم ذریعہ اور راستہ بنایا کہ جب تک استغفار کرو گے اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اگرچہ کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بتائیے میری اور آپ کی کیا بات ہونا ہے، کیسی ہماری زندگی ہونا ہے کہ وہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے سارے گناہ معاف تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو کتنے مرتبہ استغفار کرنا ہے، کتنی مرتبہ مغفرت طلب کرنا ہے، کیسے گڑگڑانا ہے، توبہ اور استغفار اللہ کے سامنے آنسو بہانا ہے، اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک خوف استغفار کو پکڑی رہے گی، لازم پکڑی رہے گی، جب تک اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کی شروعات انفال کے معنی دیکھیے، اسلام شروع ہوا تو حالات کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دعوت کی جو عظیم ذمہ داری تھی اس میں کتنی رکاوٹیں آئیں، کیسے تکالیف آپ کو برداشت کرنے پڑے، لیکن زمانہ اسی پر نہیں تھا، کیونکہ زمانہ بدلتا ہے۔ زمانے کا کام ہی ہو کہ آج خوشحالی ہے تو کل تنگی ہے، کل تنگی ہے تو کل کچھ اور رہیں گے۔ کسی بھی انسان کا ایک دن پچھلے دن جیسا نہیں گزرتا ہے، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کل تک کے لیے کیسے حالات تھے، یہاں تک کہ عبادت تک کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ آج سوال کر رہے ہیں یسألونک عن الانفال، کہ انفال کیا ہے؟ انفال کے بارے میں، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فتوحات کے دروازے کھولے، اور یہ ہے مال کے معنی مشرکین جو بھی دشمن کا جو مال ہے اس کو بولتے ہیں انفال۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کچھ ہی سالوں میں بدر کا موقع آیا، پھر خندق، خیبر، یہاں تک کہ فتح مکہ، اس کے بعد کی جو حنین وغیرہ کی لڑائیاں، اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ کسی صحابی کے پاس 50 بکرے، 7 بکرے، 70 بکرے آیا کرتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، لیکن صبر، ثابت قدمی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ انفال اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کے جو تعلیمات ہیں اس میں بدر وغیرہ کے لڑائیاں ہیں، اور کیسے زندگی گزارنا ہے، ایک مومن کی مثال کیسی ہو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہے، یا پیارے نبی ہمارے نبی نہیں ہے، ساری امت کے لیے نبی ہے، پورے لوگوں کے لیے، چاہے یہود ہو، منافق ہو، وہ کوئی بھی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے لیے نعمتیں ہیں کہ سب سے بڑی نعمتیں، سورج ایک نعمت، چاند نعمت، ستارے نعمت، انسان کی زندگی ایک نعمت، اسی طرح ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی ایک طبقہ، کسی ایک خطہ، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے اور رحمت للعالمین ہے۔ اب یہ مشن، یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو بتانی ہے دوسروں کو کہ یہ جو نبی ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نہیں، ہم سب کے نبی ہیں، بس ان کا کہ پیغام پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، کردار، اخلاق، طور طریقے کیسے تھے، سب ان کے سامنے بتانا ہے، کیونکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے۔ اسی طرح وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، لیکن اس اطاعت میں لڑائیاں ہوں گی، اختلافات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، پریشانیاں ہوں گی، اس پر صبر سے کام لینا ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ ثابت قدمی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ سے صبر تو نہیں مانگ سکتے، لیکن ثابت قدمی مانگنا ہے، کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اے اللہ تو مجھے ثابت قدم رکھ، کیونکہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی کا بھی وعدہ کیا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکلات آئے ہیں تو سمجھ لینا کہ اگر حالات ناگفتہ بے ہے، حالات ناسازگار سے ناسازگار ہیں، تو سمجھ لینا ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ لیکن کب وہ آزمائش ہو، اگر ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو تو اس وقت نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو بھی مصیبتیں سورہ شورا کے آیتیں تم کو نازل ہوتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اگر آزمائش ہے تو اللہ کی جانب سے، اگر گناہوں کا سبب ہے تو اس پر سچی توبہ کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں، یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے۔ لکھنے والے مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں کے مضامین ایک جیسے تھے، اس میں بھی عذاب کی آیتیں، تکلیف کی آیتیں، کیسے سلوک ہوگا، کیا ہوگا، سب وعیدیں اور سخت سے سخت چیلنجز آئے ہیں کہ مشرکین مکہ کے لیے اور لوگوں کے لیے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں ان کی کیا سزائیں ہوں گی، اس وجہ سے کہ دونوں کے تعلیمات اور دونوں کے پیغام ایک جیسے ہیں، اسی لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں، کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کی وعیدیں ہیں، عذاب کے تذکرے ہیں، اللہ کے پکڑ کے آیتیں ہیں، جس کی شروعات بسم اللہ سے ہونا یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ کا ذکر نہیں ہوا ہے۔
کہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس میں، کہ شروعات جیسے ہوئی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ پہلا کام ہمارا برات کا اظہار ہونا۔ شرک، بت پرستی، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہو اگر جانتے ہیں تو عمل کرنا، نہیں جانتے ہیں تو ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور جو بھی گنہگار ہیں یا جو اسلام کے منکر ہیں، انکار کرنے والے، ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں۔ اسی طرح اگر وہ نیکی کے کام بھی کرے، نیکیوں میں حصہ بھی لے، کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، کہ کتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکوں کے لیے جائز ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں کہ وہ یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ مساجد کی تعمیر میں حصہ لے، یعنی اتنے نیکیاں بھی اگر کر دے لیکن شرک ساتھ میں ہے، ساتھ میں مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، تو کیا بھی فائدہ نہیں ہے کہ وہ فی النار ہم خالدون، جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہتا ہے کہ بے شک مساجد کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جہاں بھی لفظ آیا ہے اکثر اقامت صلاح کا لفظ آیا ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ صلی الصلاح کا لفظ نہیں آیا ہے، صلی کے معنی نماز پڑھنا، اقامہ یقیم اقامتن کے معنی ہمارا رکوع ٹھیک ہو، ہمارا سجدہ ٹھیک ہو، ہماری قیام ٹھیک ہو، ہمارا تشہد ٹھیک ہو، اٹھنا بیٹھنا تلاوت قرآن سب کچھ ٹھیک ہو، اسی کو اقامت صلاح کہتے ہیں۔ کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے کوا ٹھوک مار کر اٹھتا ہے ویسی نماز نہیں ہے، سکون کی نماز ہونا ہے، کھڑے ہو تو سکون سے، رکوع کرے تو سکون سے، سجدہ ہو تو سکون سے، سجدے سے کھڑے ہوتے ہی تو سکون سے، تشہد میں بیٹھتے ہی تو سکون سے، یہ ہے اقامت صلاح کا مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ اور تعمیر مساجد کا مطلب صرف تعمیر کرنا نہیں ہے، تعمیر میں یہ بھی چیزیں آتے ہیں کہ مدد کر دیے، ساتھ دے دیے، سہارا بنا دیے، اور مسجدوں کو آ کر عبادتوں سے بھرنا یہ بھی ہے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے کہ یہ تعمیر مساجد یہ آج آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم اگر عبادتوں سے یا مساجد سے ہمارا رشتہ اگر برابر نہیں، تو اللہ نہ کرے کہ اندلس جو اسپین کی جو حالتیں ہیں اور جو دوسرے بلاد عربیہ کی حالتیں جو اسلامی حکومتیں تھیں، مسلمانوں کی حکومتیں تھی، 700-800 سال وہاں مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن جیسے جیسے وہ دین سے دور ہوتے گئے افسوس اور خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ وہاں کئی مساجد ایسے ہیں جو کہ چرچ میں تبدیل ہو گئے، چرچ میں تبدیل ہو گئے، اور وہاں بھی جامع قرطبہ وغیرہ کو بھی بڑے بڑے مساجد کو ان کی سازشیں چل رہے ہیں کہ ہم اس کو چرچ بنا دیں۔ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے عبادتوں میں دوری کی وجہ سے ہوا، یہ مساجد کو ٹھیک طور پر تعمیر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تعمیر کا مطلب آباد کرنا ہے، جائیں گے نمازیں پڑھیں گے کثرت سے تو خود بخود ایسے اعتراض نہ آئیں گے۔ خود ہندوستان میں بھی کئی سارے مساجد جن پر کیسز چل رہے ہیں، ان میں سے اکثر مساجد ایسے آبادیوں میں ہیں جہاں ایک زمانے میں وہاں مسلمان تھے لیکن اب وہاں اسلام مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے، کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غیروں کے قبضے میں جا رہے ہیں کہ وہاں 200 سال 300 سال 400 سال جہاں سجدے کیے گئے وہاں اب کیسز چل رہے ہیں بڑے بڑے مساجد پر۔ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا، اگر مساجد عبادتوں سے، مصلیوں سے، مومنوں سے، نمازیوں سے برابر بھری ہوئی رہتی تو غیروں کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جسارت اور ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری سستی اور غفلت کا نتیجہ کہ جیسے جیسے ہم عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں غیروں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ اور تو اور آج کل تو چرچے ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم اذانیں بند ہو رہی ہے، کئی جگہوں پر اذانیں بند ہو جانا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیوں کر ہوا؟ کیونکہ ہم اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں کمزور ہے رہے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اگر ہماری جو اسلاف کی جو صحابہ کرام کی پابندیاں تھی، کتنے وعیدے ہیں نماز کو چھوڑنے پر، قتل تک کی بات ہے یا
سزا تک کی بات ہے، قید تک کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے ایک کوشش ہونا ہے کہ ہم مساجد کو آباد کریں، اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، اپنے عبادتوں کے ذریعے جس قدر ممکن ہو، کیونکہ یہ چیز ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے۔ ہدایت یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی دولت اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کے جانب سے، کیوں یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ خود ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اور سہارا بنے رہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہتے ہوئے کسی کو زیادہ پریشانی کرنے کی نہیں ہوئی، لیکن ہدایت کی توفیق نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اسی پارے 10 کی آیتیں ہیں کہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر تم 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے مغفرت طلب کر لو تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت یہ اللہ کے حوالے ہے، ہدایت یہ اللہ کے ذمے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ عظیم سرمایہ، یہ عظیم دولت اگر ملی ہے تو اس پر شکر سے کام لینا ہے۔ یہ سورت یہی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ہدایت ملی ہے تو ہمیں یہ مشن دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح جو آیت یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس بارے میں بھی اعتراض ہوتے ہیں، اور کئیوں کو یہ شکایت ہے، یہ کرتے ہیں کہ مشرکین گندے ہیں، ناپاک ہے، اسی لیے فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ انہیں مساجد آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہاں کی دغلی پالیسی ہے کہ بنانے کا کام وہی کرے، الیکٹریشن کا کام وہی کرے، دوسرے کام وہی کرے، بننے کے بعد وہ باہر، ویسا نہیں ہے۔ ان کو بلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ساروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاتے تھے۔ ثمامہ بن اسخال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اس سے گرفتار کیا تھا کہ وہ عبادتوں کو دیکھ کر متاثر ہو کر ایمان لائے ہیں، کہ یہ مشرکین جو بھی ہیں ان کی جو گندگی کا یہاں ذکر ہے وہ ظاہری گندگی نہیں ہے، وہ روحانی اور دلوں کی گندگی ہے، وہ کفر کی وجہ سے گندگی ہے، وہ شرک کی وجہ سے گندگی ہے۔ یہ ظاہر کی گندگی یہاں مراد نہیں ہے۔ وہ جب آئیں گے تو خود بخود دیکھیں گے کہ آج کل جو اعتراض ہوتے ہیں کہ مساجد نعوذ باللہ جہاد گاہ ہیں یا یہ چیزیں ہوتے ہیں یا اس طرح کے پروگرام چلائے جاتے ہیں، یہاں دینی نہیں الگ قسم کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان سارے چیزوں کا انہیں جواب ملے گا کہ یہاں عبادتیں ہوتی ہیں، سجدے ہوتے ہیں، اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، ایک قسم کا سکون یہاں ملتا ہے، تو خود بخود وہ جا کر دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے جو بات یہاں گندگی کی ہے وہ ظاہری نہیں ہے، باطنی گندگی کی مثال ہے۔ اسی طرح اس میں تفصیل سے واقعہ ہجرت کا ہے۔ یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہجرت کا واقعہ تفصیل سے ذکر کرتا ہے اس میں، اس صورت میں، کہ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی تاریخ کی ابتدا، اسلامی تاریخ کی شروعات ہونا ہے کہ ضرورت پیش آئی کہ چنا ہم اسلام کی تاریخ رکھ لیں، کہ عام الفیل یا اس زمانے میں عیسائیوں کی جو بھی تاریخ ہے اس کو ہٹا کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی تاریخ ہو۔ تو آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشوروں کے لیے بلایا کہ مشورہ دو کہ کہاں سے شروع کریں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا نبوت وغیرہ سے شروع کرتے تو دوسروں کی پیروی ہوتی، کسی میں یہود کی پیروی ہوتی، کسی میں عیسائیوں کی پیروی ہوتی کہ ان کی ولادت سے انہوں نے تاریخ شروع کیا، کہ کہاں سے شروع کیا جائے، مشورے آئے، کسی نے کہا فتح مکہ سے، کسی نے کہا غزوہ بدر سے، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، اور ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ ہجرت سے۔ تو کہا ہجرت سے شروع ہونا ہے، کیوں؟ یہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کے لیے، کہ ہجرت کے بعد ہی اسلام دوسروں تک پہنچا اور اس میں زیادتی ہوئی، ترقی ہوئی، اور یہ ایک عظیم ٹرننگ پوائنٹ ہے ہجرت۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہوئی وہ ہجرت سے ہوئی، کہ ہم اکثر عیسوی تاریخ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک یاد رہتی ہے کہ آج کے کیا ڈیٹ ہے، آج کا کیا تاریخ ہے اور سن کو سا ہے، سال کو سا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کی اگر بات کی جائے کہ دن کو سا ہے، کم از کم چلو سال کو سا ہے وہ بھی معلوم نہیں، حالانکہ ہمارے ہی
اس میں لکھا ہوا رہتا ہے، کیلنڈرز میں چھپا ہوا رہتا ہے کہ 1440 پر 6 ہجرت کو 1440 پر 6 سال ہو گئے، لیکن ہم میں سے اکثر کو اس کی جانکاری نہیں رہتی۔ ہاں، عیسائی تاریخ کی بات بولو، انگریز جاتے ہوئے 2 چیزوں کو چھوڑ کر گئے، اپنا ماحول، کلچر، زبان اور کیلنڈر، کہ انگریزی زبان ان لوگوں نے چھیڑا تو ہم نے منوان لیا، حالانکہ ہمارے تعلیمات اس سے بہتر تھے، اس سے اچھے تھے۔ ہم انگریزی کا انکار نہیں، اعتراض نہیں، لیکن اس میں اس کو کم کرنا یا اس کو ختم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو کیلنڈر چھوڑا، جس کی وجہ سے ہمارا جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، اس پر ہماری نظر ہی نہیں پڑتی، یا نظر پڑتی ہے تو کب؟ مخصوص اوقات میں، جب روزے رکھنا ہے کہ محرم کے روزے ہو، حج کا مہینہ ہو یا رمضان کی چیزیں ہو، تو اس وقت ہم انتظار کرتے ہیں، اور باقی سال، باقی دن، باقی مہینوں کے نام تک ہمارے بچوں کو آج یاد نہیں ہے کہ اسلامی مہینوں کے کیا 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کا کیا نام ہے، کون سا مہینہ پہلا، کون سا دوسرا، کون سا تیسرا، اور اس میں 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان سب چیزوں کا کیا بھی تذکرہ اور ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں انہیں جس طرح گٹیوں میں دودھ پلایا جاتا ہے، اس عمر سے ان کو سکھانا ہے کہ جس عمر میں ہم غیروں کی چیزوں کو دیکھ کر، دوسرے ادھر ادھر کے نظاروں کو دیکھ کر یا ٹی وی سیریلوں کو دیکھ کر ان کو نچاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے بجائے یہ چیزیں سکھانا ہے۔ ہجرت کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس کے بعد ہی اسلام میں اضافہ ہوا، کہ مختصر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ایسے ہی ہجرت نہیں کی، ایسے ہی ہجرت نہیں کی ہے کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد غیبی آ جائے گی، ویسے ہی ہو جائے گا، چیزیں عام ویسے ہی ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ سن 11 ہجری جب ابو طالب کی وفات ہوئی، پھر 6 مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کی وفات ہوئی۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے مانند تھے کہ دونوں کا ایک مقام تھا، ایک عزت تھی، ایک رتبہ تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک رعب تھا کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے دشمن زیادہ آپ کو نہیں ستاتے تھے۔ اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اپنا جان، مال، سب کچھ اسلام کے راہ میں لگا دیا، 6 مہینوں کے اندر دونوں کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا ارادہ آیا 11 ہجری میں۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا، معمولی بات نہیں ہے۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا کیا کیا جائے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 درہم جوڑے، اس زمانے میں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 درہم جوڑے۔ اتنا ہی نہیں، جب اس کے بارے میں بات چیت کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے ہیں تو دوپہر کے وقت نکلتے۔ مکے میں تپتی ہوئی ریت میں گھر سے کوئی، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا، ایسے وقت میں گھر سے نکلتے ہیں، اور نکلنا بھی کیسا نکلتے ہیں، چہرے پر پردہ ڈال کر نکلتے ہیں تاکہ کسی کو دیکھ نہ لے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، مشورہ کرتے، مشورہ بھی کیسا، سارے گھر والوں کو پہلے دور کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاؤ، مجھے ایک اہم بات کرنا ہے۔ پھر جب ہجرت کی رات ہوتی ہے تو خاموشی سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بستر پر لٹاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ کہ مشرکین آپ کو زبانی کچھ بھی گالی گلوچ کہے، برا بلا کہے، لیکن دل سے وہ مانتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے۔ اپنے ساری امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے وہ۔ اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لاؤ کاغذ قلم کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کس کی امانت، یہ کس کی امانت، یہ کس کی امانت۔ اس طرح وہ چیزیں بتا کر علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلا کر وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر ابو جہل وغیرہ کی جانب سے پروپیگنڈا ہو کر گھر کو گھیر لیا گیا تھا اور خون کے پیاسے تھے، اس حال میں اللہ کے حکم سے آیت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، وہ بھی کیسے، سامنے کے حصے نہیں، گھر کے پچھلے حصے سے نکلتے۔ دیکھیے اس کے بعد جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں تو جو عام راستہ ہے مکے سے مدینہ کا، وہ راستے کا انتخاب نہیں کرتے۔ دیکھیے تدبیر اسی کو کہتے ہیں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، 1 دن یا 2 دن یا 10 دن یا 15 دن کوشش کر کر شکوے شروع کہ ہمیں 15 دن سے کوشش کرتے ہیں، میں مہینے سے کوشش کرتا ہوں، میں 4 مہینے سے کوشش کرتا ہوں، رزلٹ کیا بھی نہیں، نتیجہ کیا بھی نہیں، اللہ کیا میری سنتا نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ یہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پلان کیے اور اس پر خاموش نہیں، گھر کے پچھلے راستے سے نکلتے ہیں، اور جو مدینے کا عام راستہ ہے وہ راستہ چھوڑ کر یمن کا راستہ لیتے ہیں کہ یمن کو جاتے ہیں پہلے، کہ وہاں سے کٹ ہو کر مدینہ جانا ہے۔ اور جو تاریخ آتی ہے 13/7/620 پر 2 عیسوی تاریخ کے حساب سے،
وہاں سے شروع کرتے ہیں، جب مدینہ پہنچتے ہیں تو 20 پر 7 7 620 پر 2 تقریباً کتنے دن؟ 15 دن۔ کتنے گھنٹے کا سفر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 5-6 گھنٹے، زیادہ اگر بول لیا جائے مکے سے مدینے کا سفر۔ اور اس زمانے میں بھی وہ سفر 3-4 دنوں میں طے ہو سکتا تھا، لیکن چھپتے چھپاتے، بچتے بچاتے، تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زائد دنوں میں وہ راستہ طے کیا ہے۔ پہلے جاتے ہیں، پھر 8 کلومیٹر پر ایک غار ہے، غار سور، وہاں چھپتے ہیں تو وہاں حالت کچھ ایسی آتی ہے کہ مشرکین، جہاں اعلان ہوا تھا کہ 100 اونٹ وغیرہ کی آتی ہے، کہ ایک اونٹ کی قیمت ہی کہاں کی ہے، کہ وہاں وہ انعام کا اعلان ہوا تو وہ لوگ آ گئے تھے۔ غریب تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیچے دیکھ لیتے تو ہم وہ دونوں دکھ جاتے تھے، کہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ جب بولتا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کے الفاظ قرآن میں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کہتے ہیں اپنے ساتھی سے لا تحزن، تم غمگین نہ ہو جاؤ، کہ ایسا کون ہے 2 میں تیسرا اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ گئے، آفت ٹلی۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن عریقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پلان کر بتائے تھے کہ کہاں ملنا ہے، کہاں آنا ہے، اور اس میں بھی رات کے وقت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا لا کر پہنچاتے ہیں، دن میں نہیں۔ اور پھر ان کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو عبداللہ ان کا نام ہے، وہ رات کو چپکے سے آتے اور جو مشرکین کی باتیں پلاننگ وغیرہ ہے پہنچاتے، اور صبح ہونے سے پہلے ان کے پاس چلے جاتے، گویا کہ رات وہاں گزاری ہے۔ اسی طرح جو ان کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، جیسے یہ سفر کرتے ہوئے آگے جاتے تو یہ اپنے بکریوں کو اس کے پیچھے چرا دیتے تھے، تاکہ جو پیروں کے نشانات ہیں وہ معلوم نہ ہو۔ دیکھیے کتنی حکمت اور کتنے چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر حساب لگایا اور تدبیر کی ہے، کہ گھوڑے جو بکریاں چراتے ہیں تاکہ یہ جو ان کے دونوں کے سفر کے جو نشانات ہیں وہ پہچانے جاننا ہی چاہیے، اس وجہ سے وہ گھوڑے جو اپنے ریوڑ ہے وہ چرایا کرتے تھے۔ یہ ساروں کے بعد بھی سراخہ بن مالک یہ راستے میں آتا ہے، اس کو دور سے دکھ جاتے ہیں اور یہ کوشش کرتا ہے پہنچنے کی، لیکن اللہ کی غیبی مدد آتی ہے۔ کتنے سارے تدابیر کے بعد دیکھیے کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، وقتی کچھ نہ کچھ کر لیتے اور ٹھیک نہ ہوا تو شکوہ شکایت کرتے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو۔ آپ اتنے تدابیر کے بعد جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب علل اعلان امانت ہے، کہ میں امان دیتا ہوں، امان ہونا ہے مجھے کہ خط و کتابت ہو، تو اس وقت رکتے جب تک 3 مرتبہ حدیث میں آتے ہیں کہ اس کے گھوڑے کی جو ٹانگیں تھی وہ پکڑنے کے لیے آیا تو اندر دھس جاتے ہیں زمین، 3 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ایک مقام رہے گا، ایک عزت ایک رتبہ ملے گا، تو وہ امان لکھواتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امان لکھواتے ہیں۔ سراخہ بن مالک فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لاتا ہے، تو اس وقت صحیح کی تو روایت نہیں ہے، لیکن بیہقی رحمہ اللہ کی روایت ہے، دلائل النبوہ وغیرہ میں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اعلان فرمان دیا تھا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہے، کہ جبکہ جو کسرا اس زمانے کا سپر پاور بادشاہ، آج جیسا امریکہ اور جاپان وغیرہ اس زمانے میں تھا، وہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کیونکہ سراخہ بدوی تھا۔ بدو کے معنی آج جس طرح کے بولتے ہیں جاہل یا کم علم یا معمولی کھیڑے والے کو جیسا بولتے ہیں ویسا تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ایران اور عراق وغیرہ فتح کیا تو آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن سراخہ کو دیے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بدوی ہے، ایک بدوی کے ہاتھوں میں وقت کا سب سے بڑا بادشاہ اس کے کنگن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، چیزیں ویسے ہی ہوئی۔ تو دیکھیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تدبیر سے کام لیا، کتنے منصوبوں سے کام لیا۔ مجھے اور آپ کو بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں یہ اس زندگی کا حصہ ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو پریشانی نہیں ہونا ہے تو خود یہاں عبادت برابر ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جانے پر بھی پریشانی کم نہیں ہوگی جب ہماری جیتے جی ہماری زندگی مثالی ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، عبادتوں سے بھری ہوئی ہے، تب چل کر وہاں سے ہمارے لیے اچھا یا شروع ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو کثرت سے پہلے استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کی توفیق عطا فرمائے، تنہائی میں جو آنسو اللہ کو پسند ہے ایسے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کام، اپنی ذمہ دار، اپنی عبادتوں میں ٹارگٹ رکھ کر تدبیر کے ساتھ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔